عنہ کے عنوان پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ چونکہ اسلامی سال کا جو مہینہ ہے، سال ہے، اس میں اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کی یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 39 لوگوں کے بعد اسلام لائے یا 46 لوگوں کے بعد، اور نبوت کے 7ویں سال اسلام لائے، اور اس وقت تقریباً آپ کی جو عمر تھی وہ 27 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو یہ جو عمر ہوتی ہے 20 سے لے کر 30 سال کے درمیان، یہ انتہائی قوت اور انتہائی توانائی اور انتہائی جذبات اور شباب کے عروج کی جو ہے عمر ہوتی ہے۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا تعاقب 20 سال سے شروع کیا، یعنی آپ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں تو یہ پیچھے جائیں، اور جہاں آپ علیہ السلام تبلیغ کریں تو یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ آپ علیہ السلام کو ستائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے امہات الکتب کے اندر کہ ایک دن آپ علیہ السلام حتیم کعبہ میں داخل ہوئے اور رات کا وقت تھا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی اثناء میں سیدنا عمر بن خطاب آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر دن ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتے، رات ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتے، ہر وقت ہمارے تعاقب میں رہتے ہو، تو یہ کیا وجہ ہے؟ خیر خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، اور آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، پیارا ہے تیرا، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اس میں 2 شخصوں کی بات تھی، ایک عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن ہشام، جس کو اہل عرب ابل حکم اور ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ تو ایک دن تلوار اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد حائل کی، تیر بھی نکال لیے، اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ، آج نبی کریم علیہ السلام کا کام جو ہے یہ تمام ہو جائے گا، اور آج یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ آج یہ خود تاریخ کا ایک قصہ اور ایک حصہ اور ایک داستان بننے والے ہیں۔ تو راستے میں ایک حضرت اسلم ملے تو وہ کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آج یہ جو مکہ کے اندر افتراق اور انتشار کی کیفیت ہے کہ محمد عربی نے جو اعلان نبوت کر رکھا ہے، آج میں ان کا کام معاذ اللہ تمام کر کے مکہ کو جو ہے یہ اس انتشار سے میں، افتراق سے اور اس انارکی سے میں
بچا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا مکہ کو بچانے کی بات بعد میں ہے، پہلے صاحب اپنے گھر کو بچائیے کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن اسلام لا چکے ہیں۔ تو اسی حالت میں دوڑتے ہوئے آئے، اپنی بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی ذرا ٹھہر جاؤ۔ کون ہے جو عمر کے آگے ٹھہرے؟ فوراً دروازہ کھلا تو اندر گئے، وہ تو چھپ گئے لیکن قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لینا، آپ دنیا جہان کے وظیفے کر لیں، دنیا جہان کی آپ چیزیں پڑھ لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، صدق دل سے قرآن کا ایک حرف پڑھا ہوا وہ کافی ہوتا ہے۔ ساری زندگی آپ وظیفے میں گزاریں لیکن ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کریم کو کھول کر توجہ کے ساتھ اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ قرآن کے ورق پڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو بہن نے کہا کچھ نہیں۔ تو کہنے لگے نہیں کچھ نہیں، کچھ تو ہو رہا تھا، یہاں گھر کے اندر کچھ پڑھا جا رہا تھا، لاؤ مجھے دکھاؤ یہ۔ تو بہن کہنے لگی کہ بھیا بات یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں یہ قرآن نہیں دیا جاتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو پھر جو چیز ان کے ہاتھ میں آئی وہی اپنی بہن کو مارتے گئے اور بہنوئی کو بھی مارتے گئے، یہاں تک کہ جب بہن کا سر پھٹ گیا تو بہن نے کہا عمر خطاب کے بیٹے تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تو نے سمجھ رکھا ہے کہ مکہ میں ایک ہی دین ہے، کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہب چینج کرے۔ تو جب یہ کہا نا تو یہ بہن کے الفاظ سیدھے جا کے عمر بن خطاب کے دل پہ لگے۔ یعنی تاریخ میں اور اسلام میں جہاں ہم دیگر صحابیات کی باتیں پڑھتے ہیں، ان کی شان اور فضیلت پڑھتے ہیں، وہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ کبھی عمر کی بہن کے ایمان اور عمر کے متعلق جو بولے گئے الفاظ ہیں کبھی ان کو بھی پڑھ کے دیکھو کہ عمر کی بہن کے لفظوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے اثرات نمایاں طور پر واضح ہیں، واضح طور پر نمایاں ہیں۔ تو اس کے بعد ہیبت طاری ہو گئی۔ اصل میں تو حضور نے دعا کی تھی وہ بھی تھا، پھر بہن نے تبلیغ کی تو غسل کر کے آئے تو قرآن دے دیا، سورہ طٰہٰ کو پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن۔ تو جب یہ پڑھنے لگے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں جب حضور تشریف لائے تو مکہ والوں کا محبوب ترین جو مشغلہ تھا وہ فصاحت اور بلاغت تھی، یعنی کہ شعر و شاعری تھی عربی کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو جادو کا زمانہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو معجزہ دیا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو زمین سے مردوں کو زندہ کرنے کا بڑا شوق تھا لوگوں کو، اور کوڑ کی بیماری والوں کو ٹھیک کرنا اور مادرزاد اندھوں کو بینائی دینا، تو اللہ نے وہی معجزہ دے کے بھیجا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں مکہ کے اندر فصاحت اور بلاغت کے بڑے چرچے تھے، ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ رات کے وقت محفلیں لگتی تھیں کہ بھائی تم کوئی شعر بناؤ، تم کوئی شعر بناؤ، تم کوئی شعر بناؤ۔ تو عمر بن خطاب یہ تو سمجھ گئے تھے کیونکہ بڑی فصیح بولی بولتے تھے کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے البتہ یہ مکہ والوں کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا، کسی بشر کا نہیں ہے۔ اور جب یہ آیات پڑھی کہ یہ وما هو بقول شاعر وغیرہ کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تو ہیبت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد سیدھے صفا کے پاس جو دار ارقم ہے، یہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ صفا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جہاں سے آپ اپنے طواف کے بعد سعی کا آغاز کرتے ہیں۔
اور جب دوڑتے ہیں تو ایسے دوڑتے ہیں اور بیت اللہ آپ کی بائیں جانب رہ جاتا ہے، پھر آپ مروہ کی چوٹی پہ چلتے ہیں تو مروہ سے پھر واپس آپ جب پلٹتے ہیں تو دائیں جانب پہ بیت اللہ رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک گھر تھا، اس میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو جیسے آئے تو صحابہ کرام نے حضور سے گزارش کی کہ ہمیں عمر کا چلنے کا انداز اور اچھا نہیں لگ رہا، نیت درست نہیں لگ رہی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آج عمر کی مزاحمت نہیں کرنا، ان کو آنے دو آج، کیونکہ میرا نبی جانتا تھا کہ میں 3 دن پہلے ان دونوں میں سے ایک جو اللہ کا محبوب ہوگا اس کو مانگ چکا ہوں۔ جیسے آئے تو نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو دامن کو پکڑا، حضرت امیر حمزہ بھی کھڑے ہوئے تھے، دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کھینچا، جیسے نہیں کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے ایسے کھینچتا ہے قمیص کو، دامن کو، کہ یہ بات آپ کو کرنی پڑے گی، اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی قوت اور طاقت ہو۔ تو فرمایا کہ عمر اب بھی وقت نہیں آیا، باز نہیں آؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ باز آ چکا ہوں، آج میں آپ سے دشمنی کی غرض سے یہاں دار ارقم میں نہیں آیا، بلکہ میں آج مسلمان ہونے آیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور یقیناً آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہاں نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور اتنا بلند ہوا نعرہ تکبیر کہ حضرت ابراہیم کے دور کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم کے دور میں ان کی موجودگی میں جب لوگ بیت اللہ میں آتے تھے تو پھر تعلیل، تسبیح، تکبیر، احلال، احرام، وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ تو یہ پہلا نعرہ تھا کہ جو اس وقت لگا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے۔ اللہ نے قرآن دے کے بھیجا، ذرا آپ توجہ کیجئے گا اور ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دے کے بھیجی جو میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کو وہ لوگ بھی کافی ہیں ایمان والوں میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور آپ کی اتباع کی۔ یعنی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بتایا کہ تمہیں میں کافی ہوں، اور پھر اللہ نے اپنے نام کو پہلے ذکر کر کے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس وقت 40 لوگ تھے، اور عمر بن خطاب اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ یعنی جس پیرائے میں اللہ نے اپنے آپ کو بیان کیا، اسی پیرائے میں ان 40 افراد کو، صحابہ کرام کو قرآن نے بیان کیا، اور آپ کے اعتبار سے عامیانہ انداز سے اس کی تفسیر یہ ہے کہ محبوب اب اٹھیں اور اقوام عالم کے اندر توحید کا علم بلند کریں۔ کیوں؟ کہ آپ کی نصرت اور آپ کا حامی اللہ ہے، اور زمین پر آپ کی مدد کرنے والے اسلام کے معاملے میں صدیق سے لے کر آج جو عمر اسلام لائیں، اس کے درمیان 40 لوگ آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ قرآن کا مزاج رکھیں، قرآنی مزاج، تو اللہ نے اسی کیٹیگری میں، اسی پیرائے میں اپنے آپ کو بیان کرنے کے بعد، ان صحابہ کو بیان کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ 40 کے 40 مومن بھی ہیں، رسول اللہ کے لیے کافی بھی ہیں، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ خوب طریقے اور گر جانتے بھی ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ ایسے ہی ہے جیسے درود پاک کے بارے میں قرآن میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود کے باب میں پہلے اللہ نے اپنے آپ کو بیان کیا، پھر ملائکہ کو بیان کیا، اور پھر مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس محبوب کا حامی خدا ہے، اور اس محبوب کے حامیان صدیق اکبر، عمر بن خطاب،
عثمان بن عفان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ بات ہوئی نا، آگے دلچسپ بات ہے، آج تو آپ آتے ہیں یہاں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، دوسری صف میں بیٹھتے ہیں، تیسری میں، آپ کو کوئی نماز سے منع نہیں کرتا، ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ اب یہ کرونا وائرس کی وبا آ گئی ہے، وگرنہ پیسے زیادہ ہوتے تھے۔ جو ایک دفعہ بیت اللہ دیکھ چکا تھا، دوبارہ دیکھنے کے لیے 2000 ریال بھرنے کے بعد کوئی منع نہیں کرتا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا۔ اب بھی جائیں آپ، جہاں چاہیں نماز پڑھیں، کوئی روک نہیں، کوئی تھام نہیں۔ لیکن کبھی ٹھنڈے دماغ سے تاریخ اسلام کے اس منظر کو بھی پڑھا کریں کہ اللہ کا نبی جو اسلام لے کے آیا، اس کے لیے بیت اللہ میں سر عام نماز پڑھنا جو ہے یہ منع تھا، کفار مکہ نے روک کے رکھا ہوا تھا، اور 360 بتوں کی پوجا اور پاٹ کی جا رہی تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو دین لے کر آپ آئے یہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عمر، جو دین لے کے آئے یہ حق ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، اب ارکم کے گھر میں، دار ارکم میں عبادت نہیں ہوگی، اب سارے حجابات اٹھیں گے اور سارا یہ جو چھپنا ہے یہ ختم ہوگا، چونکہ اسلام مذہب حق ہے اور حق کو واضح ہونا چاہیے۔ آج کے بعد ہم نماز حرم میں ادا کریں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عمر، ابھی ہم اس پوزیشن اور کنڈیشن میں نہیں کہ حرم میں نماز ادا کر سکیں۔ تو جواب میں کہنے لگے کہ جس نبی کے پاس عمر ہو اور جس نبی کے پاس امیر حمزہ ہو، اس نبی کی نگرانی میں، سرپرستی میں آج نماز بیت اللہ میں ادا کی جائے گی۔ تو میرے آقا نے 40 لوگوں کی 2 صفیں بنائی، ایک صف کے ساتھ عمر بن خطاب تلوار لے کے کھڑے ہوئے اور ایک صف کے ساتھ امیر حمزہ۔ یہ پہلی نماز ہے اسلام کی جو کہ حرم پاک کے اندر ادا کی گئی اعلان نبوت کے 7 یا 6 سال بعد۔ تو جیسے وہاں سے اترے، صفا کے پاس سے بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور 40 لوگ ہیں، 2 صفیں بنی ہوئی ہیں، اور آپ علیہ السلام سنٹر میں ہیں، درمیان میں ہیں۔ اس طرف بھی صف ہے اور اس طرف بھی صف ہے۔ ایک صف کی حفاظت حضرت عمر بن خطاب کر رہے ہیں اور ایک کی امیر حمزہ کر رہے ہیں اور تلواریں لہرا رہے ہیں۔ یہ پہلی تلواریں ہیں جو اسلام کی خاطر لہرائی گئی ہیں۔ یاد رکھ لینا، اسلام نے تلوار کے ذریعے اپنی آبیاری کا حکم بھی کیا ہے اور تلوار کے ذریعے اپنے دفاع کا حکم بھی کیا ہے۔ تو یہ تلواریں لہرا رہی تھیں اور ان کی چمک کافروں کو نظر آ رہی تھی۔ جب حرم کے سین میں اترے تو کافر ایسے منہ اٹھا کے دیکھا اور اٹھا کے دیکھتے ہی رہ گئے، کہنے لگے عمر، کہنے لگے امیر حمزہ، محمد عربی، صدیق، عثمان، آج یہ بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، علی، یہ کیا ہو گیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مجال کوئی بات کر سکیں، کیونکہ عمر بن خطاب کا اور امیر حمزہ کا رعب اور دبدبہ ہی اتنا تھا۔ دونوں کھڑے ہو گئے تلواریں لے کر۔ عرض کی یا رسول اللہ، نماز پڑھیں آپ نماز پڑھیں۔ حضور نے نماز پڑھی، 40 لوگ 2 حفاظت پر تو 38 ہو گئے۔ طواف کریں آپ، بیت اللہ کے گرد و نواح گھومیں آپ 2 رکعت پڑھیں، عتیم میں آپ داخل ہوں، صفا اور مروہ کی طرف آپ جائیں۔ فرمایا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، ہم ہیں نا آپ کی حفاظت کرنے والے۔ یہ وہ اظہار تھا، یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ اور جیسے یہ ادائیگی ہوئی نماز کی تو حضور علیہ السلام واپس پلٹے، اپنے گھر کی جانب واپس پلٹے نا جب، تو پھر میرے آقا نے فرمایا عمر بن خطاب، اس سے پہلے تو عمر بن خطاب تھا، آج تو فاروق ہو گیا۔ کیوں؟ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور یہ یاد رکھ لینا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز میرے آقا نے فرمایا نماز ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کسی علاقے میں ہوتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مختلف ادیان والے یہ بات کہتے ہیں، یہ کھڑے ہونے کا جو طریقہ، یہ جھکنے کا جو طریقہ، یہ پیشانیاں زمین پر رکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ محمد عربی کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔
فرمایا تو فاروق ہے، آج تو نے حق کو دائیں جانب کر دیا اور باطل کو تو نے بائیں جانب کر دیا۔ وہ دن تھا، پھر آج کا دن ہے۔ عمر لوگ کم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم۔ پھر اس کے بعد زمانہ چلتا گیا، ہجرت کا موقع آیا تو حضور علیہ السلام نے صدیق سے فرمایا آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے؟ عثمان ابن عفان سے فرمایا آپ حبشہ سے آ جانا مدینہ۔ علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ امانتیں مکہ والوں کی واپس کر کے آنا۔ کافر تھے لیکن امانتوں کے لیے علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لیٹایا۔ امانت 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 امانت۔ وہ مسلمان ہی کیا کہ جو امانت کی پاسداری نہ کرے، وہ مسلمان ہی کیا کہ جو وعدے کی پاسداری نہ کرے، وہ مسلمان ہی کیا کہ جو بات کرے تو اور سچ نہ بولے۔ منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئیں۔ فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ فرمایا جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لیٹایا اور صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے، اور عمر سے فرمایا تو جب چاہا، جس وقت چاہے، جس انداز میں چاہے تو ہجرت کر، کیونکہ عمر تجھ سے تو شیطان بھاگتا ہے، یہ مکہ والے تو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اپنی تلوار اٹھائی، سورج جب اپنی جوبن پہ تھا اور دوپہر کے وقت نکلے، اور نکلنے کے بعد تلوار لہراتے ہوئے آئے، حرم میں داخل ہوئے تو یہ سارے بیٹھے رہتے تھے حرم کے آس پاس، یہ مشرکین اندر داخل ہوئے، طواف کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد جان بوجھ کر کافروں کے پاس آئے جو جتھے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، گروہ بنا کر ایسے باتیں کرتے رہتے تھے، لوٹ پوٹ ہو کے ہنستے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ آگے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سنو میں مدینہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اپنے جوان بیٹوں پر روئے اور اس کے دل کو ایسا داغ لگے کہ جو کبھی دھلے نہ، تو سن لو کل کو یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر کے چلا گیا۔ عمر دن دہاڑے ہجرت کر رہا ہے، مکہ کی زمین ہے، آسمان پہ اللہ کا سورج چمک رہا ہے، اور ادھر عمر کی تلوار کی چمک ہے، دیکھ لو یہ میری تلوار ہے۔ جو میری مزاحمت کرنا چاہتا ہے یا کل کو میرے جانے کے بعد ادھر ادھر لوگوں سے کہے گا عمر چھپ کے چلا گیا، مت کہنا یہ بات، چھوڑو اس دھرتی کو، آؤ اس پہاڑ کے پیچھے مجھ سے ملاقات کر لو، تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا، اور تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دوں گا، اور تمہاری ماؤں کو جگر کا میں داغ دے دوں گا۔ میں دن دہاڑے مدینہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اگر روک سکتے ہو تو روک لو، مذمت کر سکتے ہو تو کر لو۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کسی کافر نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اور 20 لوگوں کا قافلہ لے کے مدینہ المنورہ پہنچے۔ اور پھر مدینہ کی زندگی عمر بن خطاب کی، وہ بڑی ایمان والی زندگی، بڑی دلیر والی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا عمر تو اتنا حق بولتا ہے، اتنا حق بولتا ہے، اتنا حق بولتا ہے، اتنا راست بولتا ہے، اتنا سیدھا بولتا ہے، اتنا دو ٹوک بولتا ہے کہ عمر تیرے سارے دوست تجھ سے جدا ہو گئے، تیری سچائی اور تیرے حق بولنے کی وجہ سے تو تنہا ہو گیا ہے۔ جو حق کی بات کرتا ہے وہ تنہا ہوتا ہے، اور پھر ایسے تنہا ہوئے، حق بولتے بولتے اتنے تنہا ہوئے کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن عمر سچ بولتے گئے، حق بولتے گئے، دو ٹوک بات کرتے گئے، تو وہ شیطان بھی آپ کے سامنے نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، قریش کی کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو عمر بن خطاب آگے، تو خواتین جلدی سے پس پردہ چلے گئیں۔ ابھی حجاب کی آیت نہیں اتری تھی، پردے کی آیت، باتیں ذرا بلند آواز سے کر رہی تھیں، ابھی یہ بھی نہیں اترا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، تاکہ ذہن میں سوال نہ اٹھے۔ چلی گئیں، آپ علیہ السلام مسکرانے لگ گئے، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ ہنسائے رکھے، یہ دعا ہے
یہ سنت ہے، جب آپ کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں نا تو یہ دعا دیا کریں، اللہ آپ کو ہنسائے رکھے۔ لیکن بات کیا ہے؟ عرض کی ہے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو اسی طرح تبسم میں رکھے، بات کیا ہے؟ فرمایا عمر یہ تیری قوم کی عورتیں تھیں، میرے سامنے بیٹھی تھیں اور بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھیں، تمہیں دیکھا تو یہ پس پردہ چلی گئی اور یہ چپ ہو گئیں، آپ کا رعب اور دبدبہ ان پر طاری ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب خواتین کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کا رعب اور دبدبہ اور عمر کا رعب اور دبدبہ؟ تو خواتین نے کہا ہاں، تم ہمیشہ رعب اور دبدبے میں رہتے ہو، اور حضور علیہ السلام کا مزاج جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ یہ جمالی مزاج بڑا اچھا ہوتا ہے، جلالی مزاج اتنا اچھا نہیں ہوتا، ہر جگہ جلال بھی نہیں، ہر جگہ جمال بھی نہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے عمر یہ تو تیری قوم کی عورتیں تھیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تو آ رہا ہوتا ہے، شیطان اگر آ بھی رہا ہو عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ ہی پلٹ لیتا ہے۔ فرمایا جس راستے سے آپ آ رہے ہوتے ہیں، سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو شیطان جب دیکھتا ہے عمر کو تو پھر عمر کے سامنے نہیں آتا بلکہ راستہ ہی پلٹ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس پر باتیں الہام کی جاتی ہیں، اور عمر میری امت کے اندر محدث جن کے دل پر باتیں خیر کی القاء ہوتی ہیں وہ آپ ہو، کیونکہ الہام کہتے ہی اس کو ہیں القاء الخیر فی قلب الغیر فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔